بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، مورب کلمات کا اعراب۔ وہ کلمات جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے وہ درج ذیل 12 اسماء ہیں۔ نمبر 1، فعل مضارع کہ جب وہ نون تاکید اور نون ضمیر سے خالی ہوتا ہے تو یہ مورب ہوتا ہے، تو اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جیسے یضرب سے لن یضربا، لم یضرب، یضربان سے لم یضربا اور لن یضربا، تو یہ تبدیلی کو اور اعراب کو قبول کرتا ہے۔ لیکن نون تاکید لا یضربن یا لا یضربن نون خفیفہ کی صورت اور نون ضمیر لا یضربنا، تو ان صورتوں میں یہ اپنی حالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں مفرد صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسم منقوص، مکسور، وہ اسم جو جا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، تثنیہ، اسماء ستہ مکبرہ، جمع مذکر سالم۔ تو ان میں سے پھر اس میں مورب کے اعراب کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو اعراب بالحرکت ہوتا ہے، یعنی حرکت زبر زیر پیش بدلتے رہتے ہیں، حرکت بدلتی ہے، یا پھر اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی واو، الف اور یا، ان کے ساتھ اعراب آتا رہتا ہے۔ تو ذیل میں پہلے ان اسماء کی تفصیل آ رہی ہے جن کا اعراب حرکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے اسماء ہیں، اور 9واں وہ فعل مضارع ہے کہ جس کا اعراب لفظی طور پر بھی بدلتا رہتا ہے، تو دونوں طرح، جن اس کا اعراب بالحرکت بھی ہوتا رہتا ہے، اعراب بالحرف بھی ہوتا رہتا ہے۔ جب حرف علت ہوتا ہے آخر میں تو وہ گر جاتا ہے، تو اعراب بالحرف ہو جاتا ہے، الا یعلو سے لم یعلو وغیرہ، تو اس میں وہ دونوں اعراب آتے رہتے ہیں۔ اور یہاں ان 12 میں سے ایک فعل مضارع ہے، باقی بچنے والے 11 میں سے 8 ایسے اسماء ہیں جن کا اعراب بالحرکت ہے، باقی 3 کا اعراب بالحرف ہے۔ تو اعراب بالحرکت والے اسماء درج ذیل ہیں، جن میں سے ایک اس میں مفرد صحیح ہے۔ مفرد تو اپنے لفظ سے واضح، جن ایک فرد پر دلالت کرتا ہے وہ اسم، اور صحیح اس کی تعریف میں صرفیوں اور نحویوں کا اختلاف ہے۔ صرفی اس اسم کو صحیح کہتے ہیں یا اس فعل کو صحیح کہتے ہیں جس کے فا، عین اور لام تینوں کلموں کے مقابلے میں کسی جگہ حرف علت نہ ہو۔ حرف علت واو، الف اور یا ہیں، یہ حروف علت ہیں۔ تو نحوی یہ کہتے ہیں کہ فا اور عین کلمے سے میں کوئی غرض نہیں، لام کلمے میں علت نہ ہو بس، جیسے قول، کہ اب اس مثال میں یہ نحوی تو اسے صحیح کہتے ہیں کیونکہ جو اس کا لام کلمہ وہ صحیح پڑھا ہے، جبکہ صرفیوں کے نزدیک یہ اس میں علت آگے تو یہ صحیح نہیں ہے، معلل ہے۔ تو صرفیوں کے نزدیک یہ فا، عین اور لام 3 حروف کا یہ مجموعہ یہ ایک میزان ہے، اور اس میزان، اس ترازو پہ مختلف صیغے آتے رہتے ہیں، تو وہ اپنا ایک وزن پا کر موزون بن جاتے ہیں۔ جیسے فا، عین، لام سے فعلا، تو اس فعلا کے وزن اس میزان میں آنے والا ضربا، ضاد را با، یہ جب ضربا بنا تو ضربا موزون ہو گیا، اور فعلا یہ میزان ہے۔ تو یہ فعل سے فا، عین، لام صرفیوں کے نزدیک ایک میزان ہے، اس سے مختلف موزون بنتے رہتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قول یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ اس کا جو لام کلمہ ہے، اب قول میں قاف فا کلمہ ہے، واو عین کلمہ ہے، اور لام کلمہ ہے۔ تو صرفیوں کے نزدیک چونکہ اس کے عین کلمہ میں یعنی واو جو درمیان میں پڑی ہے یہ علت ہے، لہذا یہ جو اسم ہے قول، یہ اسم صحیح نہیں ہے بلکہ یہ اسم معتل ہے، اس میں علت آ گئی ہے، یہ معلل ہو گیا، معتل ہو گیا۔ تو اس کا اعراب جو اگلے آنے والے جو مزید 2 ہیں، یعنی جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر، ان کا اعراب اکٹھا بیان کیا جائے گا۔ جاری مجرا صحیح کیا ہے؟ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا جا آ جائے،
جیسے دلون زبیون، اب یہ تعریف کے مطابق تو نہ صرفیوں کے نزدیک صحیح ہے نہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ لام کلمہ ملت آ رہا ہے تو نحوی بھی اسے صحیح نہیں کہتے، لیکن اسے قائم مقام صحیح کہا گیا۔ جاری مجرا یعنی قائم مقام صحیح ہے۔ کیوں قائم مقام صحیح ہے؟ کہ یہ اعراب میں صحیح والا اعراب لیتا ہے۔ اس کے اعراب آ رہا ہے آگے، جمع مکسر جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جیسے راجل سے رجال ہو، تو ان تینوں کا اعراب حالت رفع ضمہ سے، نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ جیسے ھذا کتابٌ، یہ مفرد صحیح ہے۔ قرأت کتاباً، یہ حالت نصبی ہے کیونکہ کتاباً یا نصب یعنی مفعول بھی بن رہا ہے، جبکہ پہلی مثال کتابٌ میں وہ رفعی حالت اس لیے ہے کہ کتابٌ یا خبر بن رہی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ نظرت الی کتابٍ میں یہ کتاب مجرور ہے تو یہ اس کی حالت جری ہے۔ ھذا دلون، یہ قائم مقام صحیح کی مثال ہے۔ ھذہ رجال، یہ جمع مکسر کی مثال ہے۔ پھر ھذہ رجال میں ھذہ اس لیے لگایا کہ جمع مکسر کی صفت بھی واحد مؤنث آ سکتی ہے اور جمع مکسر کا مبتدا بھی واحد مؤنث آ سکتا ہے۔ ھذہ رجال، اسی طرح ھذہ کتب وغیرہ۔ تو یہ 3 ایسے اسماء تھے جن کی حالت رفع ضمہ سے، نصبی فتح اور جری کسرہ سے آئی۔ آگے جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات، اس کی تعریف گزر گئی، اور اسی طرح چند اور کلمات ہیں جو لفظاً یا معناً جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہوتے ہیں، جیسے عرفات، کہ یہ جمع تو نہیں ہے لیکن لفظوں میں جو ہے یہ لفظوں میں اس وزن پہ آ رہی ہے جو جمع مؤنث سالم کا ہے، تو لہذا یہ لفظاً اس کے مشابہ ہے۔ اور اولات، یہ معناً بھی مشابہ ہے، اولات یہ معناً مشابہ ہے کہ یہ اولت ان کی تو جمع نہیں ہے بلکہ یہ اولات خود جو ہے یہ اس وزن پہ آ گئی ہے، تو لہٰذا یہ معناً جمع مؤنث سالم ہے، معناً یہ جمع ہے، تو لہٰذا اسے بھی وہی اعراب دیا جائے گا جو مؤنث سالم کا ہے، یعنی حالت رفع ضمہ سے، نصبی اور جری دونوں کسرہ سے، جیسے ہن مسلماتن، رأیت مسلماتن، نظرت الی مسلماتن۔ تو آگے عرفات یہ لفظاً جمع ہے، لفظوں میں یہ جمع کے وزن پر ہے، اور اولاد یہ معنوی طور پر جمع ہے، حقیقتاً یہ جمع نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا جو واحد ہے وہ اولتن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ غیر منصرف یہ وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں کسر اور تنوین نہیں آتا، کسرہ کی جگہ ہمیشہ فتح آتا ہے، اور یہ غیر منصرف یہ منع صرف کے 9 اسباب ہیں جو سبق نمبر 9 میں آئیں گے، ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے یا ایک ایسی علامت جو 2 کے قائم مقام ہو، تو ایسے اسم کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت اپنے سبق میں آئے گی۔ اس کا اعراب بھی حالت رفع ضمہ سے، نصبی اور جری فتح سے آتی ہے کیونکہ اس پر کسرہ نہیں آتا، تو جیسے ھذا احمد، رأیت احمد، نظرت الی احمد، تو یہ احمد غیر منصرف ہے۔ اسم منقوص یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا لازمی ہوتی ہے، جیسے القاضی، المنادی، اس کا ما قبل مکسور ہے، جا ما قبل مکسور۔ اگر اس پر الف لام ہو یعنی القاضی، المنادی ہو تو رفع اور جری تقدیری ہوگی۔ تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا، اور نصبی فتح سے آتی جیسے عدل القاضی، رأیت القاضیہ، نظرت الی القاضی۔ اگر الف لام نہ ہو تو حالت رفع اور جری میں اس کے آخر سے یا گر جائے گی۔ ھذا منادن، نصبی میں یا قائم رہے گی، رأیت منادیاً اور نظرت الی منادن، یا ھذا قاضٍ، رأیت قاضیاً، نظرت الی قاضٍ۔ اس میں مکسور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف لازمی ہوتا ہے، جیسے السرا، الفتح، تو اس پر بھی اگر الف لام ہوگا تو اس کے اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا، یا پر اعراب جیسے جا الفتح، رأیت الفتح، نظرت الی الفتح۔ اگر منون الف لام نہیں آ رہا تو پھر بھی اس کے اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، جیسے جا فتن، رأیت فتن، نظرت الی فتن۔
اور اگلا اعراب ہے وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرح مضاف ہو تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ غلام سے جب یہ مضاف ہوا یا کی طرف غلامی بن گیا تو تینوں حالتوں میں ایک ہی اعراب ھذا غلامی، رأیت غلامی، نظرت الی غلامی۔ اب وہ تین اسماء آ رہے ہیں جن کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی حرف میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، جیسے تثنیہ، اسماء ستہ مکبرہ اور مذکر سالم۔ تثنیہ جو دو پر دلالت کرے جیسے شجران رجلان، تو اسی طرح کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو تثنیہ کے مشابہ ہوتے ہیں لفظاً یا معنی، تو ان کا اعراب بھی یہی ہوگا، جیسے جاء رجلان، رأیت رجلین، نظرت الی رجلین۔ رفع الف نون سے اور نصبی اور جری جو ہے یہ یا نون سے آئے گی۔ اسی طرح جاء اسنان، کہ یہ اس نون کی تثنیہ تو نہیں ہے بلکہ اسنان کا معنی دو ہے، لہٰذا یہ لفظی طور پر جو ہے تثنیہ کے وزن پر آ رہا ہے تو یہ لفظاً مشابہت رکھ رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقتاً تثنیہ اس نون سے تثنیہ نہیں ہے۔ اسی طرح کلا اور کلتا کے الفاظ کہ یہ لفظاً تو اس وزن پہ نہیں آ رہے لیکن معنوی طور پر ان میں وہی دو والا معنی پایا جاتا ہے۔ کلا اور کلتا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی اعراب ہوتا ہے، جا کلاہما، رأیت کلیہما، نظرت الی کلیہما۔ اسماء ستہ مکبرہ، ان سے مراد وہ 6 اسماء کہ جن کے اعراب میں مختلف لغتیں ہیں۔ انہیں مکبرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان میں مختلف لغتیں ہیں یا مختلف ان کے اعراب ہیں، اس لیے یہ باقی اسماء سے قدرے مختلف ہیں۔ بعض نے انہیں اسماء خمسہ کہا ہے، جنہوں نے اسماء خمسہ کہا تو انہوں نے ان 6 میں سے حنون کو شمار نہیں کیا۔ اسماء ستہ یہ 6 اسماء یہ ہیں: ابن، اخن، فمن، ہمن، حنون اور زو۔ اب باپ کو کہتے ہیں، اخ بھائی کو، ہم سسر کو، فم منہ کو، زو صاحب کو، ہن کسی معمولی چیز کو حنون کہہ دیتے ہیں۔ تو بعد نے اسماء خمسہ ذکر کرتے ہوئے یہ چھٹے اسماء جو چھٹا اسم حنون ہے اس کو شمار نہیں کیا، کیونکہ جو حنون ہے اس میں 2 لغتیں، اسے حنون بھی پڑھا جاتا ہے اور حنون بھی پڑھا جاتا ہے، گویا اس کے دونوں طرح کے اعراب چونکہ مستعمل ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، تو بعض نے انہیں اس وزن میں شمار نہیں کیا، اس اعراب میں، تو انہوں نے اس چھٹے کو نکال لیا اور اسماء خمسہ ذکر کیے۔ ابن ہے تو یہ بھی اس میں بھی جو ہے کچھ انفرادیت ہے کہ اس کے اعراب میں، اب پہلے ان کا اعراب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تینوں کا اعراب حالت رفع ضمہ سے نصبی فتح اور جری کسرہ کے ساتھ آتی رہتی، ھذا ابن، رأیت ابن، نظرت الی ابن، اور باقی بھی اسی طرح ہیں۔ لیکن یہ باقی اسماء سے قدر مختلف اس لیے ہیں کہ ان کے ہر اسم میں عجیب کیفیت ہے کہ اب، اخ اور ہم جو ہیں ان میں الف کے ساتھ بھی تینوں حالتیں آتی رہتی ہیں، جیسے جاء ابن، جاء اخن، جاء حمن، جاء ابن، رأیت ابن، نظرت الی ابن، تو ان صورتوں میں یہ مبنی بن جاتا ہے اور یہ کلام عرب میں مستعمل ہے۔ کلام عرب میں اس طرح بھی ان تینوں اسموں کو پڑھا جاتا رہتا ہے، گویا ان تینوں اسموں میں اپنے ظاہری اعراب کے ساتھ ساتھ ایک عجیب اعراب بھی ہے، لہٰذا یہ اسماء ستہ مکبرہ میں داخل کر کے ان 6 اسماء کو الگ ذکر کیا کہ ان کے اعراب میں عجب کیفیت ہوتی ہے۔ اور فم جو ہے تو اس میں بھی دونوں اعراب آتے رہتے ہیں، فم بمعنی منہ، تو یہ فمن اصل میں فم ابن ہے، تو اسے اپنے فم کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، ھذا فمہ، رأیت فمہ، نظرت الی فمہ، تو کبھی اسے ھذا فوہ، رأیت فاہ، نظرت الی فیہ، تو اس میم کو جب حذف کر دیتے ہیں تو اس میں ایک دوسری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ بھی ان منفرد اسماء میں سے ہے۔ ہن کا تو کی بات ذکر کر دی کہ یہ ہن یعنی وہ کے حذف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہنمن اپنے اس اعراب بالحرکت میں بھی، اعراب بالحرف میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جاء ھذا ہنون، رأیت ہنن، یا پھر ھذا ہنو،
رأیت حنا، نظرت الی حنی وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور ذو میں بھی یہ انفرادیت ہے کہ ذو بھی دو معنی میں ہے، کبھی صاحب کے معنی میں ہوتا ہے تو کبھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب کے معنی میں جو ہوتا ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں یہ ذو بمعنی صاحب ہو تو پھر اس وقت اس کا اعراب رفع ضمہ سے، نصبی فتح اور جری کسرہ کے ساتھ۔ تو لیکن اگر یہ دوسری کیفیت میں ہو یعنی ذو بمعنی الذی ہو تو پھر اس کا تو پھر یہ مبنی ہوتا ہے، جیسے ھذا ذو ناجح، رأیت ذو ناجح، یہ ذو بمعنی الذی ہے۔ نظرت الی ذو ناجح، جو کامیاب ہوا اس کی طرف میں نے دیکھا، تو یہاں یہ الذی کے معنی میں۔ گویا ان اسماء میں ایک عجیب انفرادیت ہے، تو بعض میں ایک لغت ہے، بعض میں دو لغتیں ہیں، تو بعض میں تین لغتیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان کا اعراب بالحرف ہے، اگر یہ جا ضمیر، اگر یہ کسی اسم کی طرح مضاف ہوں، جیسے ابو زید، اخو زید، حمو زید۔ لیکن جب یہ مصغر ہوں یعنی تصغیر کی حالت میں آ رہے ہوں، یا جمع ہوں، یا پھر مضاف نہ ہوں، تو رفع ضمہ سے، نصب فتح سے اور جری کسرہ سے آتی ہے۔ تو یہ ابن یہ مفرد ہے، اور آباؤ کا یہ جمع ہے، اور ابیو یہ اب سے مصغر ہے۔ تو اس میں جو پہلے تین شرطیں تھیں وہ تینوں مفقود ہو گئیں، کیونکہ وہاں یہ شرط تھی کہ وہ مفرد ہوں تو ان کا اعراب یہ ہوگا، جمع نہ ہوں تو وہاں وہ جمع ہیں، مکبر ہوں تو اگلے اس میں مصغر ہیں، اور جا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرح مضاف ہوں۔ جب یہ اسم جا ضمیر متکلم کی طرح مضاف ہوتے ہیں تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، ھذا بھی، رأیت ابی، نظرت الی ابی۔ مذکر سالم یا اس کے لفظاً معنی مشابہت رکھنے والے اسماء جیسے صادقون یہ اصلاً جمع مذکر سالم ہے، اور عشرون یہ لفظاً مذکر سالم ہے، ورنہ یہ جمع نہیں ہے عشرون کی، بلکہ عشرون بذات خود ایک نیا اسم ہے۔ قلوبی یہ معنوی طور پر جمع کا معنی دے رہا ہے۔ تو عشرون اور یہ علو جمع نہیں ہے بلکہ لفظی اور معنوی طور پر، چونکہ ان کے ساتھ مشابہت ہے تو اعراب میں بھی ان کے ساتھ ان کو ملحق کر دیا۔ اسی طرح ثلاثون، اربعون دہائیاں ہو گئیں، بنون بیٹے، آلون گھر والے، اردون زمینیں، سنون، عالمون یہ بھی مشابہت کی وجہ سے ان کو بھی وہی اعراب دیا جاتا ہے۔ جب جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرح مضاف ہوتا ہے تو اس کے اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری بن جاتا ہے، جا مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، نظرت الی مسلمیہ۔ تو پہلا جو جا مسلمیہ ہے یہ اصل میں مسلمو یا تھا، مسلمونہ تھا، نون جو ہے یہ جمع اور تثنیہ کا نون جب مضاف الیہ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ نون اضافت گر جاتا ہے۔ تو یہ مسلمون یا تھا، میرے مسلمان، تو نون گر گیا، مسلمو یا بن گیا، جا مسلمو یا۔ پھر واو اور جا اکٹھے ہوئے تو اول ساکن ہے، واو ساکن ہے تو واو کو یا سے بدل دیا تو مسلموج یا بن گیا۔ پھر چونکہ یا اپنے ماقبل پر ضمہ کو برداشت نہیں کرتی تو اس یا کی وجہ سے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو مسلمیج یا ہو گیا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا تو یہ مسلمیج بن گیا۔